It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKM's knowledge base. تو اس کے سب سے بڑے لوزر ہم ہوں گے, صرف ایم کیو ایم نہیں, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, اے این پی, یہ تینوں سب سے بڑی لوزر پارٹی ہیں. ایک اور پارٹی فائدہ کس کا ہوگا؟ لشکر جھنگوی کا, سپاہ صحابہ کا, اور کلعدم جہادی تنظیموں کا, اور شاید مین وہ جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں جنہوں نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا کراچی میں, جن کا اپنا ایک بہرحال ووٹ بینک ہے, تو وہ ان ساری چیزوں کی بینیفیشری وہ ہوں گے. اور لینڈ گریبرز, کرمنل مافیا, ڈرگ جو اسلحہ فروش ہیں اور جو منشیات فروش ہیں, ان کو فائدہ ہوگا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس ساری صورتحال کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے, نقصان کس کو ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ بہت سوچنا ہوگا. ایک کال لے لوں جی, میں ایک کال لے لوں. مرتضیٰ صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. مرشد صاحب, nice haircut. I guess you had a haircut. You're looking good with this haircut. Thank you. Alright. And plus میں MKM کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے NRO کو ریٹیفائی نہیں ہونے دیا پارلیمنٹ سے. آئی گیس انہیں کی اسی چیز کی سزا یہ لوگ بھگت رہے ہیں. ان لوگوں نے ایک بہت ہی بولڈ اور ڈگنیفائڈ اسٹینڈ لیا ہے, اینڈ وی ریئلی لو دیم اینڈ اپریشیٹ دی کائنڈ آف ایکشنز دیو کم اپ ود. ویری گڈ, ویری ڈگنیفائڈ, بہت اچھا. You want to put any question to Farooq Saab ji? Thank you. All I'd like to say is that they're very bold and very dignified. And NRO کو انہوں نے ریٹیفائی نہیں ہونے دیا پارلیمنٹ سے. This is brilliant. This is brilliant. Thank you. Thank you sir. جی دیکھیں, یہ این آر او کی وجہ سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں جو ہے وہ ایک فاصلہ ہوا, قائم ہوا یا خلیج آئی. لیکن جو ہم نے کنڈکٹ دیکھا ہماری جو لیڈرشپ کا ہے کہ وی ہیو, مطلب یہ کہ ہم اس سے بہت آگے چلے گئے. اور اس کو وہ تو جو ہماری پالیسی تھی, پریزیڈنٹ نے بھی کہا کہ بھائی میں ایم کیو ایم کے نقطۂ نظر کا احترام کرتا ہوں. اگر ہی سیڈ دیٹ سو وی وانٹ ٹو سی اٹ, کہ بھائی وہ ہمارے ہر عمل میں بھی نظر آنا چاہیے. تو اگر کوئی بھی وجہ ہے, وی مسٹ وینٹ آؤٹ آور فیلنگ, جو ہمارے دل میں ہے ہمیں اس کو ٹیبل پہ رکھنا چاہیے. ہم نے اس کے لیے کہا ہے کہ ہمیں یہ دل کی جو غبار ہے اس کو نکالنا چاہیے, غلط فہمی کو نکالنا چاہیے, جو فیڈ بیک ہے جس کی بنیاد پر ہمارے پرسیپشن بنتے ہیں ان کو نکلنا چاہیے, چاہے وہ اے این پی کا ہو, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو, چاہے ایم کیو ایم کا ہو. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے درمیان وہ جو اس وقت جو اسٹرینتھ ہماری ہونی چاہیے کلیکٹو, جو وقت کی ضرورت ہے, جو چیلنجز پاکستان کی سیاسی جمہوری قوتوں کو, جو پاکستان کی پوری قوم کو جو درپیش ہے, جو چیلنجز اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے 2 سال ہو گئے آج تک اس کا حل نہیں نکلا. دیکھیں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ڈفرینسز آر دیئر, ٹرسٹ ڈیفیسٹ از دیئر, حل تو ابھی تک نہیں. دیکھیں ایم کیو ایم 2 رخی پالیسی پہ کام کرے. ایک اپنی جو ذمہ داری ہے, جو فیکٹس کو لانا اور جو دل کی بات ہے, ہم کھل کے ٹیبل پہ رکھ رہے ہیں. ہم اپنے جو ہمارے حلیف ہیں ہم ان سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی کھل کے بات کریں. نمبر 2, پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں اگر ہمارے درمیان کہیں پر کوئی بدگمانی ہے تو اس کو ہم دور کریں اور ہم آگے بڑھیں. ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اس اسلحہ کہیں تیار ہو رہے ہیں کراچی میں جی, اسلحہ یا سپلائی ہو رہا ہو کراچی میں کسی جگہ پہ, کوئی ایسی جگہ ہیں؟ اسلحے کے ڈیلر تو ہیں, اسلحہ تو سارے ملک میں ہے نا جی. ہاں, لیکن اب وہ اسلحے کے ڈیلر تھوک کے حساب سے اسلحہ لاتے کہاں سے؟ جو بلک سپلائی اسلحے کی وہ آ رہی ہے بیرون شہر سے, بیرون صوبے سے, وہ باڑوں سے آ رہی ہو, کسی بھی درے سے آ رہی ہو, افغانستان سے آ رہی ہو. افغانستان میں روس امریکہ کی جو جنگ تھی اس کے بعد سے یہ سلسلہ قائم ہے, منشیات کے آنے کا سلسلہ قائم ہے, اور وہ اس کی جو سب سے بڑی کھیپ آتی ہے وہ پھر کراچی میں آتی ہے. تو یہ بھی اس کا مطلب خاص مقصد کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہاں پر ایسے حالات اگر پیدا ہو جائیں کہ خدا نہ خاصا یہاں کی مختلف لسان اکائیاں اتنی انسیکیور ہو ایک دوسرے سے, اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بھی ان کا اعتماد نہ ہو, اور وہ اس احساس عدم تحفظ کی وجہ سے غیر قانونی طور پہ بھی یہ اسلحہ رکھنا شروع کر دے, تو بتائیے کہ اگر اللہ نہ کرے ان کے درمیان یہ جو سازش ہے, جو ان کو آپس میں لڑانے کی سازش ہو رہی, کسی دن وہ کامیاب ہو گئی, اور ہم سب اتنی کوشش کرنے کے بعد, اتنی باتیں کرنے کے بعد بھی اگر ہم کہیں پر ناکام ہو گئے تو اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ صرف کراچی کا نہیں ہوگا, یہاں کے پختونوں, یہاں کی جو مختلف لسان اکائیاں ہیں, یہاں کے سندھی بھائیوں, بلوچ بھائیوں, اردو بولنے والے سندھیوں کا ہی نہیں ہوگا, یہ پورے ملک کا نقصان ہوگا. تو پورے ملک کو سوچنا چاہیے. آپ کو اتنا درد کیوں ہے جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ سب کا نقصان ہوگا, پورے ملک کا ہوگا اور ساری جماعتوں کو ہوگا, تو باقی لوگوں کو نہیں یہ بات سمجھ آ رہی؟ لیکن جنا پور کا الزام لگایا گیا, اے این پی از بلیمنگ یو, پیپلز پارٹی از بلیمنگ یو, سب لوگ آپ کو بلیم کرتے ہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو کریٹ ہوتی ہے ایم کیو ایم کی وجہ سے. پیپلز پارٹی مجھے بلیم نہیں کر رہی ہے. کل یہاں پہ میرے شو پہ ایک یہاں پہ آئے ہوئے تھے صاحب,
وہ کیا نام تھا جی ان کا بتائیے, اسلام الدین شیخ صاحب, انہوں نے بتایا جی کہ وہ ایم کیو ایم از انوالوڈ. ٹھیک ہے, آئی کین شو یو دی کلپس آلسو. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں, سب لوگ آپ دیکھیں میں تو اس پر بلیم کرنا, میں تو اس پر بہت افسوس کا لائک انسیکیور, جو شروع میں آپ نے بات کی کہ آپ یہاں سے دوسرے صوبوں میں جانا چاہ رہے ہیں, اس لیے دیکھیں گلگت بلتستان کی جو ہماری کامیابی ہے بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی ہے. میں پیپلز پارٹی کو, دیکھیں یہ سارے واقعات میرے لیے بھی بڑا آسان تھا, میں کہہ دوں پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے. اگر پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ انوالو ہو سکتے ہیں اس میں, ان کو یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ لیکن میں پیپلز پارٹی کو نہیں کہوں گا. میں جب تک ان کی لیڈرشپ کے بارے میں میرا ذہن کلیئر ہے کہ میں ان کو نہیں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ اسی طرح اسفندیار ولی یا عوامی نیشنل پارٹی کے غلام احمد بلور کراچی آئے تھے, انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے میں آئی ول گو بائی دیٹ اسٹیٹمنٹ. لیکن اگر وہ شاہی سید صاحب کا کوئی اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے, حاجی عدیل صاحب کا کوئی اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے, ظاہر خان کا کوئی اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حقائق پر مبنی نہیں, وہ اے این پی کی پالیسی نہیں ہے. اے این پی کی پالیسی کو اسفندیار ولی کلیئر کرے, پیپلز پارٹی کی پالیسی کو آصف علی زرداری کلیئر کرے. اگر یہ پالیسی جو شاہی سید کی ہے, جو حاجی عدیل صاحب کا مائنڈ سیٹ ہے, جو ظاہر خان کا مائنڈ سیٹ ہے, اگر یہی اسفندیار ولی صاحب کا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں اپنے جو میرے پاس حقائق ہے پھر اس کو میں اوپن کروں گا اور پھر میں بتاؤں گا کہ اصل. لیکن یہ سب جو لوگ ہیں, جیسے کوئی اے این پی کے لوگ ہیں یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, کیا یہ اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کی بات نہیں سنتے, یہ سمجھتے نہیں ہیں, یا سارا مقدر جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس دل میں ہے, پورے پاکستان کا, اور ان کے دل میں نہیں ہے؟ کیا نبیل قبول صاحب بھی کبھی کبھی ایسے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں سب اپنی اپنی جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں ڈومیسٹک کمپلشن اس میں الجھے رہے. آپ فیصل رضا عابدی صاحب کے اندر تبدیلی کو دیکھیں, ان کے بیانات دیکھیں, آپ ان سے بات کریں, ان کو یہاں بلائے 1-on-1, اور وہ اگر یہ کہہ دیں کہ جو نبیل قبول صاحب کے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آئے, وہ یہ کہہ دیں کہ جو ذوالفقار مرزا صاحب کے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آئے, یا کسی کے بھی اس طرح کے اسٹیٹمنٹ ہے, یہ پی 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 کی پالیسی یا ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ تصور کر لوں گا کہ وہ پیپلز پارٹی ہم پہ ایلیگیشن لگا رہی. ایسا نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی کی جو میں جہاں تک سمجھا ہوں, کیونکہ فیصل رضا عابدی صاحب کو جب ڈومیسٹک کمپلشن سے نکال کر آصف علی زرداری صاحب نے اسلام آباد میں بٹھایا, انہیں سینیٹر بنایا. You mean to say کہ ان کا ویژن جو ہے باقی لوگ جو اسٹیٹمنٹس غلط دیتے ہیں یا نیگیٹو اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, ان کا ویژن جو ہے بڑا لمیٹڈ ہے, they cannot think out of the box ہے, ان کی تنگ نظری ہے. میں ان کے ساتھ بھی ہمدردی رکھتا ہوں اور بہت ہی مخلصانہ, برادرانہ, دوستانہ. میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, میں اسی لیے ان کو ریبٹ بھی نہیں کر رہا ہوں, اور میں ریئیکشن بھی نہیں دے رہا ہوں کہ وہ اگر الزامات لگا رہے ہیں تو میں بھی کہہ دوں. نہیں, آئی ول ناٹ گیو اپ آن مائی وے آف پالیٹکس. جو الطاف بھائی نے میری تربیت کی ہے, جو ہماری تربیت ہے, کہ ہمیں انہی چیزوں سے تو بچنا. یہی تو وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں اپنی جو ڈومیسٹک کمپلشن, ہمارا ووٹ لینا. دیکھیں لیاری کی سیٹ کا مسئلہ ہے, تو اس وجہ سے وہاں کے جو مخصوص حالات ہیں, وہاں کے حقائق, جب تک آپ وہاں کا جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس سے باہر نکل کر نہیں دیکھیں گے, آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہمیں اپنے مخصوص جو ہمارے جو ہمارے اپنے محدود جو مفادات ہیں اس سے بالا تر ہو کے سوچنا ہوگا. آؤٹ آف باکس تھنکنگ کی ضرورت ہے, بالکل ضرورت ہے. اب فیصل رضا عابدی میں اٹس سی چینج. میں تو حیران ہو گیا تھا ان کے بیانات کو. آپ کو بہت پسند آ گیا فیصل رضا عابدی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں نے اس کو فون کر کے بھی اس کو میں نے مبارکباد دی. اچھا, دیکھیں یہ ہونا چاہیے. فیصل رضا عابدی کا 6 مہینے پہلے جو اسٹیٹمنٹ ہوتے تھے, ایز ہی واز گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ کنٹینڈر فار دا نظامت آف کراچی اگینسٹ مصطفیٰ کمال. آج ان کے اندر جو ہے وہ چینج ہے, تبدیلی, تربیت ہوئی ہے. شاید انہوں نے اسلام آباد میں بیٹھ کے قومی ایشوز کو دیکھا ہے, انہوں نے پورے قوم کے مفادات کو دیکھا ہے. اینڈ آئی ہیو کمپلیمنٹڈ ہم اینڈ کانگریچولیٹڈ ہم. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے جی. سوالات آپ نے کیے جی, ویسے سوالات تو کم تھے جی, آپ کی تعریفیں زیادہ تھی. میرے خیال میں پتہ چل گیا تھا لوگوں کو, اسی لیے فون کر کے تعریفیں کرنا شروع کر دی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کریٹیسزم بھی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ہماری بھی اصلاح ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. بٹ دین اگین وی ہوپ فار دا بیسٹ کہ آئندہ اس قسم کی سچویشن نہ پیدا ہو کراچی میں, اور جو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ دل میں ہے اس کو سامنے رکھ کے ایم کیو ایم بیٹھ کے کرنا چاہتی ہے, اس کو ریزالو کرنا چاہتی ہے, اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہے, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم یو ہیو دس تھنگ ان یور مائنڈ کہ دوسرے اینڈ سے بھی اسی قسم کی آپ کو رسپانس ملے. بہت بہت شکریہ ونس اگین جی فار کمنگ ان جی. رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 8 بجے پھر حاضر ہوں میں. اللہ حافظ.